الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تھے جناب قاری محمد اکرم صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. قریب وسط میں آ چکے ہیں ہم مغفرت کے عشرے کے ناظرین. فنا ہونے والے مال میں سے ناظرین، فنا ہونے والی دنیا میں خرچ ضرور کریں تاکہ رہ جانے والی آخرت میں ہمارا رہ جانے والا حصہ مکمل طور پہ رہ جائے. بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ ناظرین کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور سب سے بڑا دوست کون ہے؟ اب ابلیس کیا جواب دیتا ہے ذرا یہ سنیے۔ ابلیس جواب دیتا ہے کہ زاہد بخیل میرا سب سے بڑا دوست ہے، کیونکہ وہ محنت برداشت کرتا ہے اور بندگی بجا لاتا ہے، لیکن اس کا بخل یعنی اس کی کنجوسی اس کی عبادت کو برباد کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور اس کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ فاسق سخی جو ہے میرا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے اور اچھی طرح زندگی بسر کرتا ہے، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخاوت کے باعث اس پر رحم فرمائے گا اور اس کی توبہ قبول کرے گا، یعنی اسے توبہ کی توفیق بھی دے دے گا اور توبہ قبول بھی کر لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی، ابھی 3 آدمیوں کا جو قصہ ہے ناظرین، یہ اتنا زبردست قصہ ہے صاحب، اتنا زبردست قصہ ہے کہ اس کو دل کی سماعتوں سے سنیے گا۔ انسان کے پاس جب مال آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے میری صلاحیتوں کی بنیاد پہ ملا ہے۔ اس وقت اصل میں انسان کا ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، اور قدرت اسے ایک ٹیسٹر لگا کے چیک کرتی ہے کہ اب اس کی جو توجہ ہے وہ کس طرف ہے، ہماری طرف ہے یا اس کے مال کی طرف ہے۔ تو یہ واقعہ وہی ہے ناظرین کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، اس میں ایک کوڑی تھا یعنی برس والا تھا، دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لیا، اور امتحان کے لیے ناظرین معاملہ یہ سیٹ کیا کہ ایک فرشتے کو بھیجا ان تینوں کے پاس۔ چنانچہ ناظرین وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے یعنی کوڑی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دنیا میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اچھا رنگ پسند ہے، اچھی کھال پسند ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کوڑی تھا، اور میری یہ بیماری چلی جائے مجھے یہ پسند ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں اور مجھ سے دور رہتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور ایک دم اس کا سارا مرض دور ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین رنگ عطا کر دیا، خوبصورت کھال عطا کر دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حاملہ اونٹنی بھی عطا کر دی گئی، اور فرشتہ دعا دے کر یعنی برکت کی دعا دے کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ ناظرین کہ یہی فرشتہ اس گنجے کے پاس گیا اور گنجے سے پوچھا کہ تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ظاہر ہے گنجے کو تو 2 بال چاہیے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا بھائی خوبصورت بال چاہیے، میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو فوراً ہی اس کی بیماری چلی گئی، اور اللہ کی طرف سے اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے، بہترین بال آ گئے، معاملہ طے ہو گیا۔ اس سے فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کی طرف سے ایک حاملہ گائے اس کو دے دی، اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی برکت عطا کرے۔ اس کے بعد ناظرین وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ ظاہر اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں ہی چاہیے۔ اس نے کہا بس یہی بات ہے جی کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے سنا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، تو جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی واپس آ گئی، تو دیکھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تم دنیا میں کون سا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اس نے گابن بکری اس کو دے دی اور دعا دے کر وہ چلا گیا۔ اچھا جی، اب وہ یہ ناظرین کہ اللہ کی جانب سے پھر اونٹنی، گائے اور بکری یعنی تینوں جو ہیں وہ بچے دینے لگے، اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکت عطا کر دی۔ ایک میدان اونٹ سے بھر گیا، ایک میدان گائے سے بھر گیا، ایک میدان بکریوں سے بھر گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اب وہ فرشتہ دوبارہ آیا، اب امتحان کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے اب دیا ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، تو اب دے کے آزما رہا ہے۔ اب کیسے آزما رہا ہے دیکھیے کہ اسی شکل و صورت میں جو شکل و صورت میں پہلے آیا تھا دوبارہ آیا، اور ایک مسکین آدمی بن کر اس نے جو ہے وہ سوال کیا۔ سب سے پہلے اس شخص سے سوال کیا یعنی کہ جس کو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھا رنگ عطا کیا تھا، چمڑا عطا کیا تھا، کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے مجھے کچھ دے دے، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، پریشان ہوں اور میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تو میرے اوپر بھی حقوق ہیں اور مجھے بھی اپنی فیملی کے تمام معاملات دیکھنے، اپنے خاندان کے معاملات دیکھنے، لہٰذا میں اس میں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تو فرشتہ جو ہے اس کے بعد پھر گیا دوسرے شخص کے پاس، اس سے بھی وہی سوال کیا، یعنی اس سے بھی یہ کہا کہ جی تو جو ہے مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام پہ، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے بھی منع کر دیا، یعنی گائے والے نے بھی منع کر دیا، اور اس نے بھی یہ کہا کہ میں بھی جو ہے وہ اپنی فیملی کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھا رہا ہوں، میں اس وقت تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ فرشتہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ تیسرے شخص کے پاس گیا جس کے پاس بکریاں تھیں، اس سے کہا کہ بھئی مجھے کچھ دے دے،
میں اس وقت پریشان ہوں، ضرورت مند ہوں. اس نے کہا بھائی تجھے جو چاہیے تو لے لے، کیونکہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. میں تجھے لے جانے میں کسی چیز سے روکوں گا نہیں، نہ کسی چیز کا تجھے بوجھ رکھوں گا. اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ مجھے تجھ سے کچھ چاہیے، نہ مجھے اس گائے والے سے کچھ چاہیے تھا، نہ مجھے اس اونٹ والے سے کچھ چاہیے تھا، لیکن اللہ نے تم دونوں تینوں کو دے کر آزمایا اور مجھے بھیجا. اس آزمائش میں اونٹ والا بھی پورا نہیں اترا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے برس کے مرض میں مبتلا کیا تھا اور اس کو شفا دے دی تھی، وہ گائے والا بھی پورا نہیں اترا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کر دی تھی. اور اس کے بعد جب میں تیرے پاس آیا تو اس امتحان میں پورا اتر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کو تیرے ذریعے سے پورا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکتی بھی عطا کرے اور تجھ پر رحمتوں کا نزول بھی کرے. بہرحال وہ دعا دے کے وہاں سے چلا گیا. نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کوڑی کو اور اس گنجے کو عطا کیا تھا وہ تو سب ختم ہو گیا، لیکن جس کو بکری عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید برکتیں عطا کر دی. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں بنیادی طور پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں، آپ ممتاز شاعر ہیں، ممتاز ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، عظیم استاد ہیں، اور کیا کمال گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب محترمہ زحا اکرام صاحب موجود ہیں، ماہر غذائیات ہیں. ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ان سے سوالات بھی کریں گے کہ آج آپ ہمیں بتائیے صاحب کہ رمضان کے موقع پر ہمیں کن کن ٹپس کو اختیار کرنا چاہیے. اور ملک کے معروف شناخت جناب محمد فیصل نقش بندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم. اور آخر میں عائشہ خالد صاحب ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، بلکہ ایک بار تمام لوگوں کو السلام علیکم. اچھا جی، کچن کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے عائشہ صاحبہ بتائیے کیا بنانے جا رہی ہیں؟ جی سر السلام علیکم. سر آج ہم 3 ڈشز بنا رہے ہیں. سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں مرغ یخنی پلاؤ، اس کے ساتھ بناؤں گی بیف چپلی کباب، اور ڈرنک میں بنا رہی ہوں بادام پستہ دودھ. تو مرغ یخنی پلاؤ کے لیے میں نے آدھا کلو چاول اور 1 کلو چکن کو میں نے پانی کے ساتھ جو ہے ثابت گرم مسالے، لہسن، ادرک اور پیاز ڈال کے یخنی بنانے کے لیے چھوڑ دیا، اور چاول جو ہے اس کو سوک کر دیا. تو بس ہم آئل کے اندر 1 کپ انین ڈال کے اس کا تڑکا بنائیں گے اور یخنی کے ساتھ جو ہے چاولوں کو پکائیں گے. اس میں کوئی بھی ہم مرچ کا استعمال نہیں کریں گے، صرف اس کو کالی مرچوں کے اندر بنائیں گے. ساتھ میں بنا رہی ہوں بیف چپلی کباب، جس کے لیے میں نے 1 کلو بیف کا قیمہ لیا تھا فیٹ والا. اس کے اندر میں نے 1 کھانے کا چمچ لہسن ادرک پیسٹ سے بھنا ہوا زیرہ، انڈا، مکئی کا آٹا، پیاز، ٹماٹر اور ہرا دھنیا ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھ دیا، کچا پپیتا ڈال کے، اور اس کی ہم چپلی کباب بنائیں گے. اس کے ساتھ جو ڈرنک ہے وہ میں نے بادام پستہ دودھ ہے، تو میں نے 1 لیٹر دودھ کو آدھا کپ بادام پستہ ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا تاکہ وہ لال ہو جائے. اس کے بعد اس میں چینی ڈالوں گی، اس کے ساتھ میں ابلا ہوا ساگو دانہ، اور اس کو بالکل اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے تخم لنگا. تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ تینوں ریسیپیز ہو جائیں گی. اور آپ کی جو ہے آج کھانے میں ہے توری. کیا بات ہے، واہ، بہت شکریہ جی. والدہ کو میرے سے آج توری ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اچھا، اس میں یہ بتائیے جو آپ وہ اپنا مینیو میں آپ نے کھانے میں کیا رکھا تھا، کیا بتایا آپ نے؟ سر ہمارے مرغ یخنی پلاؤ ہے، ساتھ بیف کے چپلی کباب ہے. اس کے کچھ انگریڈینٹس ابھی آپ نے بتائے نہیں اس کے لیے. جی سر، چپلی کباب میں بالکل میں نے بتایا کہ جیسے کہ 1 کلو میں نے قیمہ لیا، اس میں نے 2 عدد انڈے ڈالے، اس کے اندر میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا 1 چمچ، اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر پیاز چاپ کر کے 2 ڈالے ہیں، ٹماٹر میں نے کاٹ کے رکھے جو کہ میں اس کے اوپر لگا کے اس کو فرائی کروں گی. اس کے اندر میں نے نمک، بھنا ہوا زیرہ، بھنا ہوا دھنیا، لال مرچ اور نمک کا استعمال کیا، اور ساتھ میں تھوڑا سا کوٹا ہوا گرم مسالہ اس کے اندر ایڈ کیا، اور اس کے اندر ہم نے پپیتے کا تھوڑا سا پیسٹ ایڈ کیا جس سے کہ وہ گوشت کو گلا دے گا، کیونکہ ہم نے اس کو صرف فرائی کرنا ہے پین میں، تو وہ اس کو مدد کرے گا پکنے میں. ٹھیک، بالکل صحیح. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، یعنی جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں. آج ذرا سخاوت پہ بات کریں گے صاحب، کہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے اس میں ہمارا کتنا تصرف ہے، ہماری کتنی طاقت ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. یہ جو ہم ایک دم بخل کر لیتے ہیں صاحب کہ اس مال کے اوپر ہم بیٹھ جاتے ہیں جم کے کہ بس ہائے مال ہائے مال ہائے مال، یہ مال ہمیں قبر میں لے جاتا ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں جاتا. ناظرین جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ملک ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جی. اور آغاز کرتے ہیں، میرا خیال ہے مفتی صاحب آپ سے ہی، کہ سب سے پہلے تو ذرا یہ آج سخاوت کے حوالے سے کوشش کریں گے تھوڑی بہت گفتگو ہو سکے.
یہ جو سخاوت کا تصور قرآن دیتا ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس میں معاشرے کے دیگر لوگوں کا بھی حق رکھا ہے. ٹھیک. جو محتاج، ضرورت مند اور غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کو اپنے عزیز مال میں سے کچھ نہ کچھ دینے کا نام سخاوت ہے. قرآن مجید نے اس کی ترغیب دی اور اس پر بھاری اجر و ثواب کی نوید سنا کر شوق بڑھایا تاکہ سوسائٹی میں بیلنس آ سکے، تاکہ محتاج کی جو احساس کمتری ہے وہ ختم ہو سکے ٹھیک، اور وہ اپنے آپ کو سوسائٹی کے دیگر افراد کی طرح برابر کا فرد سمجھ سکے. اوکے. اس کی ایک حکمت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امراء اور صاحب ثروت لوگ سخاوت نہ کریں، غریب کو، محتاج کو، ضرورت مند کو اس کی صعوبت اور تکلیف کے حوالے ہی رہنے دیں تو اس سے غریب پھر جرائم کا راستہ اختیار کرے گا. ٹھیک ہے. وہ اپنے اور اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹے گا تو نتیجہ فساد فی الارض ہوگا. ٹھیک. سو سخاوت ایک ایسا حکمت آمیز حکم ہے جس سے سوسائٹی میں امن، سوسائٹی میں بیلنس، ٹھیک، سوسائٹی میں سکون کی راہ ہموار ہوتی ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیں پہلے پارے میں ہی آپ سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے متقین جو اللہ کے محبوب اور پیارے لوگ ہیں ان کی شناخت بتائی، ان کی علامات بتائی تو فرمایا وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. چوتھے پارے کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے وہ آیت اس مسئلے میں اپنی جگہ ایک بہت بڑی اور بڑی خوبصورت اور جامع آیت ہے. اللہ کریم فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ، سبحان. یہاں لوگوں تم اس وقت تک بر نہیں پا سکتے. بر کہتے ہیں اللہ کی رضا اور رحمت کو. ٹھیک. یعنی تم اللہ کی رضا اور رحمت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ اور تمہارے درمیان جو ایک رکاوٹ ہے اسے دور نہ کر دو. واہ. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ تنفقوا مما تحبون. جو تمہیں سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں نہ دے دو. بالکل ٹھیک. دیکھیں بندے اور رب کے درمیان جو پردہ ہے نا وہ خواہش کا ہے. ٹھیک. اور وہ خواہش سب سے بڑی ہوتی ہے مادیت کی، دولت کی، دنیا کی نعمتوں. ٹھیک. اب اگر بندہ وہی اپنے محبوب اور اپنے رب کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے عطا کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے رب کی حقیقی رضا اور خوشی پا لی ہے. ایک جملہ مجھے کہنا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا باغ ہے بیرہا. بڑا آئیڈیل باغ تھا، لوگ اس باغ کو دیکھ کر رشک کرتے تھے کیا باغ ہے ابو طلحہ کا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ کے رسول کی خوشی چاہتے ہوئے اپنی یہ عزیز چیز دینا چاہتا ہوں. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم نے قبول کی، تم اس طرح کرو اسے اپنے رشتہ داروں میں دے دو. تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں جو کمزور، محتاج، ضرورت مند لوگ تھے ان میں تقسیم کر. یہ ہے اسلام کا خوبصورت پیغام جس سے امن کی راہ، سلامتی کی راہ، سوسائٹی میں توازن کی راہ ہموار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ابھی ہم نے جوائن کیا ہے ممتاز استاد ہیں، ممتاز سرجن ہیں، وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پرائڈ آف پرفارمنس محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گندل صاحب نے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی معین نظامی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تصور ہے ظاہر ہے جس کے بارے میں بھی مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے، اسلام نے بہت واضح طور پر اس کی ایک فیبریکیشن سخاوت کے حوالے سے کہ جس میں انفرادی فائدہ بھی ہے، جس میں اجتماعی فائدہ بھی ہے. انفرادی فائدوں میں تو میرا خیال ہے جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روحانیت کو بڑی تسکین دیتا ہے. بتائیے ذرا. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں.
جو مال و دولت ہے یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کا نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے اور اس کا ہونا بھی ایک آزمائش ہے۔ بالکل صحیح۔ نہ ہونے کے اپنے مصائب اور تکلیفات ہیں، اور ہونے سے جو اللہ اور اس کے رسول کے پسند کے اصول اور ضوابط ہیں اگر ہم وہ آبزرو نہیں کر سکیں گے تو یہ ہمارے گلے کا طوق ہوگا۔ بالکل ایسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند ہے اور عزیز ہے، اور ایک معیاری مسلمان کا یہ تصور ہے کہ وہ دنیا کمائے، دنیا کو اپنی سربلندی کے لیے اور اپنے عزیزوں اور محتاجوں کی ضرورت کے لیے استعمال کرے، ٹھیک ہے، دنیا کو دل میں نہ بسائے۔ ہاں جلال الدین رومی نے کہا کہ پانی اگر کشتی کے اندر ہو تو کشتی کو ڈبوئے گا، ہائے ہائے، پانی کا مقام ہے کشتی کے نیچے، نیچے رہنا، کشتی کے نیچے ہوگا تو وہ کشتی چلے گی۔ یعنی کشتی سمندر کے اوپر رہے گی تو تیرتی رہے گی، جی، پانی اگر اندر آ گیا تو اندر آئے ڈوب گا۔ جائے۔ وہ جو مال و دولت دنیا ہے وہ پانی ہے، ہاں۔ اور کشتی ہم اور ہمارا ذہن اور ہمارا ظرف اور ہماری روحانیت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ جو اوپر ہاتھ ہے وہ افضل ہے، ہاں، ہمیں فضیلتوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اسلام اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جب اپنی چیز اور اپنی عزیز ترین چیز ایثار کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے جو ہمیں درجہ کمال تک زینہ بزینہ لے جاتا ہے، واہ جو ہمیں رنگ رسول کے قریب کر دیتا واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کیا۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا نا جی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ایثار کر دیتے ہیں، اگر ان کی اپنی ضرورت بھی ہو تو اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں مگر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس سے جو سب سے بڑا انفرادی فائدہ ہے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انسان کی شخصیت میں ایک توازن، ایثار، رقت اور گداز اور خلوص اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک، اور وہ قارون نہیں بنتا۔ ہاں قارونیت بجائے خود ایک مہلک دیمک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو چونکہ اسلام ارتکاز سرمایہ قطعاً پسند نہیں فرماتا، بالکل ٹھیک، سرمایہ کو گردش میں رکھتا ہے، بالکل ٹھیک اس ہے، کی سرکولیشن جاری رہے گی تو اس کے فوائد چلتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا پہلو اس کے جو اجتماعی فوائد ہیں، اجتماعی فوائد بھی ایسے ہیں کہ بعض اوقات تو سچ یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی آپ جان بچائیں تو فرمایا گیا ہے ایک آدمی کی جان بچائیں تو جیسے پوری کائنات کی جان بچائیں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ آپ کسی محتاج کی جو مریض ہے اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، تو اگر آپ اس کی مدد کریں گے، اچھا خدا دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کمال ہے حضور، مجھ سے بڑا کون ہے جس کا مقروض خدا ہے؟ ہائے 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 ہائے، خدا نے فرمایا ہے کہ کون ہے کوئی ہے جو مجھے بہترین قرض قرض دے، حسنہ جو دے؟ مجھے قرض دے، ہائے ہائے، یہ اسی کی شان کریمی ہے، ورنہ ہم کیا اور ہمارا مال اوقات کیا کیا، صحیح اور بات، ہماری بالکل ٹھیک، حیثیت کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو جو مقروض ہے وہ خیال رکھتا ہے اس کا۔ بالکل صحیح۔ تو خدا ون تعالیٰ جو پہلے بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، اگر ہم اسی کی مخلوق کی خدمت کے لیے اسی کا دیا ہوا اسی کی چیز اسی کو لوٹائیں گے، کیا بات ہے، اور پھر وہ بڑھا کے لوٹا دے۔ وہ بڑھا کے لوٹائے گا اور اس کی رضا الگ سے ہمیں حاصل ہو اچھا، جائے۔ کمال یہ کہ آپ کسی عام انسان کو قرض دیں تو اس بات کی ایشورنس نہیں ہوتی کہ وہ پیسہ آپ کے پاس واپس آئے گا، نہیں آئے گا۔ جی، تعلقات خراب ہو جاتے جی ہیں، ہاں، دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں، بالکل، رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا پیسہ جو ہے کینچی کینچی ہے، بنیادی طور پہ جی ہاں، تعلق کا۔ لیکن یہ وہ قرض ہے جو آپ دیتے ہیں، جی، اچھا دینے جس کو دے رہے ہیں اسی کا مال ہے، اسی کو دے رہے اسی کو دے ہیں، اور رہے ہیں۔ کمال یہ کہ اس کی ایشورنس مطلب آپ اس کو انفینٹی پہ لے جائیے، جی ہاں، ہے ہی ہے کہ وہ پلٹ کے آنا ہے، بالکل، اور کئی گنا کتنا ہو کے کتنا گنا ہو گیا نہیں پتہ یہ معلوم نہیں ہے، اور اس سے زیادہ جو کئی گنا آئے گا اس سے زیادہ طیب طاہر اور حلال کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، جی ہاں، کیا کہنے کیا کہنے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ اپنا انپٹ دیجیے، آپ ماشاءاللہ اتنی طب کے حوالے سے اور دیگر شعبوں کے حوالے سے بڑا آپ کا کام ہے، اور یہ جو سماجی کنسیپٹ ہے خاص طور پہ، یہ سماجی کنسیپٹ ہی ہے نا، کیونکہ ظاہر آپ لوگوں کی دادرسی کرتے ہیں، آپ لوگوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، آپ سخاوت اختیار کرتے ہیں، تو یہ سخاوت کا جو تصور اسلام جو اتنا فورسفلی بیان کرتے کیا ہے؟ اسی کی کنٹینیوٹی میں دنیا میں ہمارے ساتھ 3 بھائی ہیں نا، ایک بھائی روپیہ پیسہ ہے، اچھا جب جسم اور روح کا تعلق ختم ہو گیا تو وہ روپیہ پیسہ کسی کا ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا بھائی عزیز و اقربا اور رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، دنیا سے جانے کے بعد چند سال یاد رکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ بالکل ایسے،
تیسرا بھائی وہ جو آپ کے ساتھ قبر میں حشر میں جاتا ہے اور جنت تک آپ کو واہ واہ کیا مال. اور جو تیسرا بھائی ہے وہ آپ کا وہ مال، وہ صدقہ، وہ اعمال جو آپ دنیا میں دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، واہ احکام الہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اور پھر صدقات جاریہ میں یہ سخاوت جس کا تذکرہ ہو رہا تھا. فرمایا کہ اپنا مال کا کون سا ہے جو آپ کے پاس ہے، اپنا مال نہیں ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا. اور آگے کون سا مال بھیجا؟ جو آپ نے کسی پہ خرچ کیا. واہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کے شعبے میں ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نام بھی نہیں بتاتے، پورے وارڈ انہوں نے بنا دیے. ابھی ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب، ان کا نام کا تذکرہ بھی میں نہیں کرنا چاہتا، ایک پورا بلاک انہوں نے بنا دیا. اور یہ وہ صدقات جاریہ ہیں. جب انسان دنیا سے جائے گا، جانے کے بعد وہ اللہ سے کہے گا، مفہوم کچھ ایسے ہے کہ یا اللہ 60-70 سال کی زندگی تھی، یہ جو دفاتر نیکیوں کے یہ کہاں سے آ گئے؟ تو پھر یہ فرمایا جائے گا کہ آپ نے یہ صدقہ کیا، یہ آپ نے سخاوت کی، یہ آپ نے مدد کی، وہ ساری نیکیاں آپ کے کھاتے میں. کمال بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی. انسان ہی سوچے گا کہ یہ تو میں نے اللہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے، وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی، وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیے، کیا اللہ کا نظام ہے کہ وہ اس کو فلرش کرتا رہے گا، اس کو بڑھاتا رہے گا اور بڑھا کے ہمیں ریٹرن کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا فقدان ہے معاشرے میں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یتیم ہے، سر پہ دست شفقت رکھا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے ہیں اتنی نیکیاں مل گئی. اور فرما رہے تھے کہ مریض، اگر ایک مریض کی عیادت کی صبح کو شام تک، شام کو کی صبح تک، 70,000 فرشتے کر رہے ہیں. اور اگر کسی مرض کو شفا مل گئی، ایسا آپ نے سخاوت کر دی، اس کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا قبول ہو گئی، آپ کی دنیا بھی بن گئی آخرت میں. واہ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات، کیا اچھی بات ہے. جی کچن کہاں تک پہنچا عائشہ صاحبہ؟ جی سر، افطار ہمارا ریڈی ہے. یہاں پہ میں نے مرغ یخنی پلاؤ کو بس یخنی کے ساتھ پکا کے چاولوں کو دم دے دیا تھا، اور یہاں پہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا. یہاں پہ ہمارا جو بادام پستہ دودھ تھا وہ اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا. اس کو میں نے اینڈ میں اس کے اندر تخم ملنگا ڈالا اور اوپر اس کو پستے بادام کے ساتھ گارنش کر دیا. اور یہاں پہ جو چپلی کباب ہے، اس کو بھی میں نے اوپر ایک ٹمیٹو رکھ کے اس کو دبا کے جو ہے وہ اس کے کباب بنائے، اور اس کے بعد اس کو فرائی کر کے، اور یہ ہمارے یہاں پہ کباب بھی ریڈی ہو گیا. واہ بہترین بہترین، کیا بات ہے. یہ اسکرین پہ کباب آ بھی رہے ہیں. مفتی صاحب آپ ذرا دیدار کر لیجئے. یہ زیارتیں آپ کرتے رہا کریں. یہ ان کا شدت سے انتظار ہے. اچھا، زوہا اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زوہا یہ بتائیے، ہمارے یہاں نارملی ہوتا ہے کہ سحر و افطار میں چونکہ ہم بسیار خور بہت زیادہ ہیں، ہمیں تو بس جو مل جائیں وہ کھاتے ہیں ظاہر ہے، اور جتنا مل جائے کھاتے ہیں. تو وہ جو وزن کا مسئلہ آتا ہے کہ صاحب موٹاپا ہو گیا، اب اس کو مطلب موٹاپا نہ ہو، وزن کنٹرول میں رہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے رکھو جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. تو رمضان ایک بہترین اپارچونٹی ہے، نہ صرف اسپریچول ایکسلنس حاصل کرنے کے لیے بلکہ ویٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی. وہ کیسے؟ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بہت سویرلی اور اسٹرکٹلی ڈائٹ کو ریسٹرکٹ کریں گے تو ہی وزن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن میں آج آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی، کچھ ایسی ڈائٹری موڈیفیکیشنز بتاؤں گی جس سے آپ ود ان 1 منتھ 3 to 5 kgs ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور وہ ڈائٹ پلان آپ فالو کریں، اس پہ کچھ خاص ڈائٹری ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی، بس آپ نے 30 منٹس کی واک جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ جاری رکھنی ہوگی. سحر کے وقت جنید بھائی اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے چیا سیڈ سے پانی کے اندر چیا سیڈز کو سویل کر لیں، تخم ملنگا یعنی کہ، اور سحر کے وقت فوراً اس کو جو ہے وہ کنزیوم کیا جائے. اور اس کے بعد جو لوگ جن کو ہارٹ ڈس آرڈر، بلڈ پریشر یا کوئی اور بیماری ہے تو وہ اسکریمبلڈ ایگ لیں جس کے اندر صرف ایگ وائٹ کا استعمال کریں اور ایگ یولک کا استعمال نہ کریں. اور اس کے ساتھ برین بریڈ کا اگر 2 پیس استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یوگرٹ ایک بہترین آپشن ہے سحر میں کنزمپشن کے لیے، کیونکہ اس کے اندر پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹمک کے اندر گڈی بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے اور ہماری امیونٹی کو مضبوط کرتا ہے. بلکہ یوگرٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لائف سپین کو بھی انکریز کرتی ہے، ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے. بلکہ میرے خیال ہے حکیم لقمان کا جملہ تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دہی کھانے والے مرتے کیوں ہیں، ایسے کچھ. اور اس کے علاوہ کچی لسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی لیکٹک ایسڈ ہے، وہ بھی ہماری اسکن ہیلتھ کو بھی بہتر رکھتا ہے اور امیونٹی کو بھی بہتر رکھتا ہے. پھر افطار میں ہمارے ہاں عادت یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ پریزرویٹو اور فلیورنگ ایجنٹ سے بنا ہوا مشروب یا کوئی ڈرنک استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ بھی میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ افطار میں پھر چیا سیڈ سے بنا ہوا کوئی ڈرنک لیں
لیمو پانی کے اندر چیا سیڈس ڈال لیں. اچھا کسی بھی جو بھی ڈرنک بنا رہے ہیں اس کے اندر چیا سیڈس کو اچھے طریقے سے سویل کر لیں اور اس کو لیں. فروٹ چاٹ ایک بہترین آپشن ہے, اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس کیونکہ بہت سارے فروٹس کے اندر رچ ہوتا ہے, تو وہ اس کے اندر کیوی, پپایا, سیب, امرود سے بنا ہوا فروٹ چاٹ جو ہے اس کو استعمال کریں. دہی پھلکیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے, چنا چاٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈائٹیشنز نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ ابھی شوز پر آ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈ آئٹمس کا استعمال بالکل بھی مت کریں, یہ اس میں کیلری زیادہ ہوتی ہیں اور ویٹ جلدی جو ہے وہ گین ہوتا ہے. لیکن میرے پاس جو کلائنٹس اور پیشنٹس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا سال فرائیڈ آئٹمس کا استعمال کرتے رہے ہیں, ایک دم سے اس کو روکنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اور ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا یہ اس کو بالکل کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہے بھی, تو ایک رخصت دے دیتی ہوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو کہ زیادہ سے زیادہ 1-2 پکوڑے اور ایک باتیں تو بڑی شرعی پہلو کے اندر ہو رہی ہیں, بڑے شرعی پیراہے میں ہو رہی ہیں. میں رخصت ایک چھوٹا سموسہ مزہ آیا بھائی آپ سے بات کر کے, کیا بات ہے, وہ کنزیوم کیا جا سکتا ہے کسی کا بہت دل کرے, لیکن اگر اس سے بچیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے زیادہ رخصت کیا دے رہی تھی ابھی بتائیے. رخصت یہی نا کہ 2 پکوڑے کھا لیں, کہ 2 پکوڑے, حضرت پکوڑا سر, حضرت پکوڑا کھا لیں. ہاں جی بالکل, اور ایک چھوٹا سموسہ اس کا استعمال. لیکن فروٹ چاٹ پھر آپ نے لازمی ساتھ کھانی ہے, اور ڈرنک کا جو میں نے بتایا چیا سیڈز والی وہ بھی اس کے ساتھ لازمی لینی ہے. اس کے بعد ڈنر میں چکن کری, ویجیٹیبل کری کے ساتھ, ہول ویٹ چپاتی کے ساتھ وہ لیا جا سکتا ہے. لیکن رات سونے سے پہلے لیمن گراس کا کہوا یا سنمن ٹی کا استعمال کریں تو وہ بھی ویٹ ریڈکشن کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. بہترین ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے تو یہ تشنگی رہی, آپ سے تو باقاعدہ ایک نشست جو ہے نا پراپر ہونی چاہیے ایک اور پروگرام میں, اور مطلب بڑی زبردست آپ گفتگو کر رہی ہیں, یقین مانیے. خصوصاً جو رخصت دے رہی ہیں اس جو رخصت انہوں نے دی ہے, اب تو گفتگو دیکھیں ہمیں ایسا ہی آدمی چاہیے جو رخصت دے, اس دور کے اندر آدمی وہی بہتر ہے. دیکھیے حضور ہم تو عظیمت کے راستے کے سر ہم ایسے بھی قائل نہیں اور رہے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا پوری قوم کسی اور چکر میں لگی ہوئی, عظیمت چاہیے نہیں نا ہمیں تو. ہاں جی کیا بتانے والی ہیں, کہاں تک پہنچی؟ جی سر بالکل, افطار ہماری بالکل ریڈی ہے, بس اب انتظار کریں کہ جیسے افطار کا ٹائم ہو تو سب کو کھانے کا موقع ملے. سب کو انتظار ہے, سب کو انتظار ہے, فکر نہ کریں. آئیے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور قصیدہ غوثیہ کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے, ہم نے ان کے ساتھ شامل ہونا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مل کر اجتماعی دعا بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيء ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. فلو
ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخبدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقت قبلي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رؤوس الجبال أنا الحصني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اے پروردگار عالم تمام روزے داروں کا آج کا روزہ قبول فرما اے اللہ ہم تیرے حضور درخواست پیش کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کی ہمارے بہن بھائیوں عزیزوں اور احباب کی جو زندہ ہیں جو گزر چکے ہیں سب کی بخشش فرما اے اللہ کریم خصوصاً ہمارے ناظرین میں ہمارے ساتھ شامل دعاؤں میں تمام احباب کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرما اے میرے اللہ اپنے فضل مہربانی سے مقروضوں کے قرضے اتار دے اے اللہ تنگ دستوں کی مدد فرما پروردگار عالم اولاد کی طرف سے ماں باپ کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے عطا فرما سب کے بچوں کے مستقبل روشن کرنا بچوں بچیوں کے لیے اچھے رشتے دے دے جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی ان کو سسرال میں عزت اور سکون دے دے بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے خصوصاً اے اللہ پاکستان کے تمام بحرانوں کا خاتمہ کر دے اس ملک کو حضور علیہ السلام کے اسوہ نور پر چلنے والا
پاکیزہ ملک بنا، یہاں کے رہائشیوں کو، اس ملک کے مکینوں کو خیر و برکت دے دے۔ اے اللہ اس ملک کے تمام اداروں میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں، ہر ادارے میں پوری ایمانداری سے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ پاک ہمارے ملک کی عزت وقار میں اضافہ فرما، ہماری معیشت کو مستحکم کر دے۔ اے اللہ کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور تمام پاکستانیوں کو خیر و عافیت دے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ ناظرین آپ بھی افطار کیجیے، ہم بھی افطار کرتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ آتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، میں جس اہم ترین موضوع کی جانب ایک بار پھر آج آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور کل بھی اس پہ ہم نے بہت کھل کے گفتگو کی تھی، وہ میرے اور آپ کے ناظرین بلکہ ہم سب مسلمانوں کے، دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر اس نظریے کو، اگر اس سوچ کو، اگر عشق کی شدت کو، اگر عشق کی اس حدت کو ہم اپنے وجود سے نکال دیں ناظرین، تو پھر ہمارے جینے کا مقصد بالکل ختم ہو گیا۔ میں ابھی تک اس حیرت میں مبتلا ہوں ناظرین کہ پوری مسلم امہ کی جانب سے ایک آواز ابھی تک نہیں اٹھی ہے۔ میں ابھی تک اس حیرت میں مبتلا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے ابھی تک ایک آواز نہیں اٹھی ہے۔ مجھے حیرت میں ناظرین اس بات نے مبتلا کر دیا ہے، اور مجھے انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات کہنے دیں کہ آج جو یہ پورا تماشا، جو ایک سیاسی کھیل سجا ہوا ہے، یہ جو میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص ہو رہا ہے مستقل، کہ وزارتیں ہمیں مل جائیں، مناصب ہمیں مل جائیں، کرسیاں ہمیں مل جائیں، کس کو کیا مل رہا ہے، کس کو کیا دیا جا رہا ہے، کون کیا لے رہا ہے، کون بیک ڈور سے بارگیننگ کر رہا ہے، کون اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، ایک رسہ کشی کا ماحول ہے ناظرین، ایک رسہ کشی کا ماحول ہے۔ اور جو کچھ بھی پاکستانی عوام نے اس وقت ظاہر ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہے ناظرین، جو کچھ بھی ظاہر پنجاب اسمبلی میں ہوتا رہا یا کچھ دن پہلے قومی اسمبلی میں ہوتا رہا، مجھے حیرت ہے ناظرین، مجھے حیرت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے والے ہیں، ہم نے رمضان کے تقدس کو پامال کر دیا، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس تک کا پاس نہیں ہے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس، ان کے احترام تک کا پاس نہیں ہے۔ یعنی ہماری سوچ صرف یہ ہو گئی ہے کہ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ ہماری سوچ صرف یہ ہو گئی ہے کہ ہائے کرسی، ہائے کرسی، ہائے کرسی۔ ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہائے منصب، ہائے منصب، ہائے منصب۔ اور ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہائے حکومت، ہائے حکومت، ہائے حکومت۔ ہمیں اس حد تک حکومت، کرسی، جاہ و حشمت عزیز ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہیں، جن کا احسان عظیم ہم پر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جن کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ ہم انسان ہیں، ہم نے ایک آواز ان کی ناموس کے لیے بلند نہیں کی۔ ہماری ساری توجہ اپنے مناصب کے لیے، ہماری ساری توجہ اپنی حکومتوں کے لیے، ابھی تک ناظرین، ابھی تک اس وقت ٹل رائٹ ناؤ، ابھی تک کوئی ایک آواز بلند نہیں ہوئی کہ وہ ملعون گیٹ ویلڈر جو ڈچ پارلیمنٹیرین ہے، بلکہ بچ پارلیمنٹیرین ہے، اسے ڈچ پارلیمنٹیرین کہنا صحیح نہ ہوگا، بچ پارلیمنٹیرین ہے، اس نے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کی، اس نے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، مستقل وہ ٹویٹس کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ ایک آواز ابھی تک پاکستان سے بلند نہیں ہوئی۔ یہ کتنی نوحے کی بات ہے ناظرین،
یہ کتنی پریشانی کی بات ہے، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جن کے لیے ہم اس کائنات میں آئے ہیں، جن کے لیے ہم جی رہے ہیں، جن کے لیے ہمیں مرنا ہے، جن کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، ہمارا سب کچھ ہمارے نبی کے نام پہ قربان ہو جائے. یہ صرف دعووں تک بات رہ گئی ہے، یہ صرف آوازوں تک بات رہ گئی ہے. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے. یہ تکلیف دہ بات ہے کہ آج ہم اقتدار کی جنگ کے اندر اس حد تک غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر، ان کی ناموس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. ذرا سوچئے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار نہیں، یہ میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. یورپی یونین کی عدالتیں یہ بات کہہ رہی ہیں، یہ ورڈکٹ دے چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں سے کوئی سفیر، کوئی مشیر، کوئی وزیر، ایون وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کی اس موضوع کے اوپر. ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کی. خدا کا واسطہ باہر نکلیں اور اپنی آواز کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں. یہ جو گیٹ ولڈر ہے، جو کہ ڈچ پارلیمنٹیرین نہیں ہے بلکہ بچ پارلیمنٹیرین ہے، اس بچ کو اس کی اوقات بتلائیں. اس کے گلے میں وہ پٹا ڈالیں کہ جو ایک غیرت اسلامی کا پٹا ہے، اس کے گلے کے اندر وہ پٹا ڈالیں جو خودداری کا اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا ہے جو ہمارے گلوں کے اندر موجود ہے. اسے بتائیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر پلپلے لوگ نہیں رہتے. پاکستان کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں، وہ مسلمان رہتے ہیں الحمدللہ، وہ عاشق رسول رہتے ہیں کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر، ان کی ناموس، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے آبرو، اپنے والدین، اپنے بچے سب سے زیادہ عزیز ہے. ناظرین کرام، میں آپ تمام افراد سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنا وقت برباد مت کیجئے صاحب، مختلف قسم کی ٹرینڈنگز مت کیجئے، مت بنیے پولیٹیکل آلائے کار ایک دوسرے کے، مت بنیے. وہ کام کیجئے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے، اور کل بروز محشر جب آپ کھڑے ہو تو گنبد خضرا کے مکین پکار کے کہیں ہاں یہ میرے امتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق میری ناموس کی حفاظت کے لیے ایک آواز کو ضرور بلند کیا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج ملک کے ممتاز شناخہ جناب ظہیر عباس قادری صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی آپ نے سنانا ہے جی انشاءاللہ. صاحب آغاز کرتے ہیں. یہ جو بچ پارلیمنٹیرین ہے، اس نے جو ایک بار پھر تصدیق کیا اور یہ تواتر سے کر رہا ہے، اور یہ میں اس کی ٹویٹس کو فالو کر رہا ہوں. مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی تک کوئی آواز ہمارے یہاں سے نہیں اٹھی ہے. یعنی اس حد تک ہمارے ضمیر کیا مردہ ہو چکے ہیں؟ جنید بھائی، یہ شیطان ایک طویل عرصے سے ننگا ناچ رہا ہے اور بے حسی اپنے حد سے تجاوز کر چکی ہے امت مسلمہ کی جانب سے. سربراہان مملکت اسلامیہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یورپی یونین کی ناراضگی کی وجہ سے، بلکہ ان کی ناراضگی کے خدشے کی وجہ سے جو مصلحت آمیز خاموشی اختیار کی گئی تھی، اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اس خاموشی نے اس مجرم کو اور زیادہ حوصلہ دیا ہے. دیدہ دلیری سے آپ کی خاموشی نے اس کو مزید دلیر بنایا اور اس کی توہین میں اضافہ ہو گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جتنا آپ لوگ، میں خصوصاً پاکستان کے ذمہ داران احباب اقتدار سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ آپ اپنی کرسی کے لیے لاکھوں کا ہجوم لے کر روڈوں پر آ جاتے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں مسلسل کہ میری کرسی محفوظ رہے. جس کی جا چکی وہ دوبارہ اس کے حصول کے لیے سٹرگل کر رہا ہے. آپ اپنے اقتدار کے لیے اتنی سٹرگل کر سکتے ہیں، ایمان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کی ناموس کے لیے جان ایمان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ روح ایمان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے ایمان سے پوچھئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے. یہ موقع ہے. اس موقع پر خصوصاً وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر ایک منہ توڑ جواب دیں، OIC سے بات کریں، اور تمام ممالک اسلامیہ کے وزرائے خارجہ کو خطوط روانہ کیے جائیں
انہیں ایک پیغام دیا جائے کہ تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہان بیک زبان ہو کر یہ مطالبہ کریں اور گیرٹ ولڈر کو ایک قرار واقعی بدترین سزا دی جائے تاکہ پوری دنیا میں کوئی اس طرح کی جسارت نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس سے قبل بھی اس ملعون کی گستاخی پر سراپا احتجاج ہو کر اپنی آوازیں بلند کی ہیں۔ بالکل ایسا، بہت سارے ممالک کے سربراہان نے مذمت بھی کی ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالکل ایسا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اپنے ملکوں میں ہی سراپا احتجاج ہونا ان کے نزدیک کوئی انڈیکیٹ نہیں ہے، بالکل صحیح، کوئی یہ ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا۔ بات یہی ہے، محض اپنے پارلیمنٹ میں ہی مذمت کے چند جملے کہہ دینا اور اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم نے بھی حصہ ڈال دیا ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ ایمانی جذبات کے ساتھ بالکل صحیح یورپی یونین سے بات کرنی ہوگی۔ اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر اسلامی ممالک اتفاق کریں، صرف تجارتی بائیکاٹ ہی کر لیں، واہ، مالی مفادات کا پر کمپرومائز کر لیں، کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنا نقصان اٹھا لیجئے، اللہ کبھی آپ کی پیٹھ نہیں لگنے دے گا۔ سوال ہی نہیں ہے، یہی تو ایمان کی کمی ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جو آپ نے اپنی گفتگو میں جن جذبات کا، جس غیرت کا اظہار کیا ہے، آپ یقین جانیے امت مسلمہ کے بچے کے یہی جذبات، اللہ اللہ، اور آپ نے ان کی ترجمانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے امت مسلمہ کے جذبات یہی ہیں، لیکن بدقسمتی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب ان جذبات کی آگے ترجمانی نہیں کی جاتی۔ بالکل صحیح۔ جو امت کی لیڈرشپ ہے، جو ہماری قومی لیڈرشپ یا جو امہ کی لیڈرشپ ہے، وہ ان جذبات کو غیر مسلم اقوام تک، دیگر اقوام تک جو بھی ان کے پاس فورمز ہیں، ان پر اس قوت کے ساتھ اٹھاتے نہیں اور پہنچاتے نہیں۔ ایسے ہی۔ اور پھر جب ہمارے جذبات کی ترجمانی نہیں کی جاتی، اگر امہ کی جو لیڈرشپ ہے، امت کی کشتی کے جو ناخدا ہیں، اگر وہ ہمارے جذبات کی عکاسی کریں اور ترجمانی کریں اور ان کے سامنے اپنا موقف رکھیں جو امت کا موقف ہے، تو شاید کسی کو پرائیویٹ سطح پر احتجاج کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ بالکل ایسا۔ لیکن احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ جب ان کے جذبات کی عکاسی اور ترجمانی نہیں کی جاتی تو ظاہر بات ہے جو مسلمان ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہیں گے نا، انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا اور اپنے آقا سے اپنی وفا کا ثبوت تو دینا ہے۔ درست۔ کیونکہ بینگ اے مسلم وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق بالکل نہ ہو۔ ایسا، بالکل ایسا۔ اور پھر ایک اور بات ذہن نشین رکھیے کہ سارے حملے بھی وہ کرتے ہیں، یعنی مغرب سے حملے ہوتے ہیں، ویسٹ سے حملے ہوتے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، دین اسلام پر، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا پھر بھی فنڈامنٹلسٹ ہمیں کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ پھر بھی دقیانوس اور بنیاد پرست ہمیں کہتے ہیں، بیکورڈ اور جاہل اور گنوار معاذ اللہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جن لوگوں کو تم بیکورڈ کہتے ہو، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہو، جاہل گنوار کہتے ہو، ذرا کوئی ایک مثال تو لا کے دکھاؤ پوری تاریخ کے اندر کہ امت مسلمہ کے کسی فرد نے کسی بھی نبی کی کبھی توہین کی ہو، سوال ہی نہیں ہے، یا کسی کتاب مقدس کی انسلٹ کی ہو۔ نہ، ہمارا ایمان عقیدہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، ہم تمام انبیاء و رسول کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایسا ہی ایسا۔
اور تمام آسمانی کتابوں کا اسی طرح احترام کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو آزادی اظہار رائے کے نام پر آپ کرتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو ہمارے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے. اس بات کو سمجھیے آپ. جس طرح ہولو کاسٹ پر وہاں بات نہیں ہو سکتی, ہمارے لیے ایک ہی نو گو ایریا ہے, ایک ہی ریڈ زون ہے, اور وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے. بالکل بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کمپرومائز ہونا چاہیے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج چونکہ ہم افطار سے پہلے ہم نے ابتدائی گفتگو کی تھی سخاوت کے حوالے سے, ناظرین بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں کس حد تک اللہ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کرنا چاہیے, اور پھر وہی بات ہے کہ خرچ کرنے کی جو صحیح راستے ہیں وہ کیا ہیں, اور وہ راستہ کہ جس کو ہم اختیار کر لیں اور وہ فضول خرچی کے زمرے میں آ جائے. وہ دونوں باتیں انشاءاللہ آج آپ کو بتلانی ہے ہم نے. مفتی صاحب ذرا آغاز کیجیے اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے روکا تھا. ایک تو یہ کہ سخی اللہ کا اتنا پسندیدہ کیوں ہے, دوسرا سخاوت پر اسلام نے اتنا زیادہ زور کیوں دیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, سخاوت اسلام میں پسندیدہ ترین عمل ہے. اس پر اسلام نے زور اس لیے دیا ہے کہ غربا, مساکین, محتاج اور کمزور لوگ سوسائٹی میں ایک خوشحال اور باوقار زندگی گزار سکیں. اگر سخاوت نہ ہو تو بخل جنم لے گا. بخل میں ایک انسان اپنی ذات کے حدود سے باہر نہیں نکلتا, جس سے غریب اور کمزور نظر انداز ہوتے ہیں. جب غریب نظر انداز ہوتا ہے تو وہ اپنی بھوک اور افلاس کو مٹانے کے لیے کرائمز کی راہ اختیار کرتا ہے, جس سے سوسائٹی میں بے راہ روی, فساد, درست, اور عدم توازن پیدا ہوتا ہے. درست. اسلام نے اس لیے اس پر زور دیا ہے صحیح کہ نہ صرف غریبوں کی مدد ہو بلکہ سوسائٹی میں توازن برقرار رہے, پیدا ہو, سکون رہے اور امن قائم رہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرنا سمجھتا ہوں, اور یہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا, ٹھیک ہے, ان پر فرض ہے وہ مال کی راہ سے سخاوت کریں. درست. لیکن سخاوت صرف مال تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اللہ نے اگر آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو کسی کو علم پہنچانا بھی سخاوت. کیا اچھی بات. آپ استاذ ہیں تو آپ یہ سمجھ کر کہ یہ میرا شاگرد کہیں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے, علم چھپائیں, یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یوں ہی اگر آپ ایک ہنر مند ہیں تو اپنے ہنر سے کسی اور کو آشنا کرنا یہ بھی سخاوت ہے. واہ. میں اس کو خلاصتاً یوں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جس بھی وصف کمال سے نوازا ہے آپ اس کو دوسرے تک شیئر کریں. درست. دوسرے کو اس سے آشنا کریں. درست. یہ بھی سخاوت ہے. واہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی سخاوت فرمائی. واہ. مال کی سخاوت بھی فرمائی, علم کی سخاوت بھی سبحان اللہ. سبحان. کیا پھر یہیں تک محدود نہیں رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتوں میں بھی سخاوت فرمائی, رحم میں بھی سخاوت فرمائی, اخلاق میں بھی سخاوت فرمائی. بلکہ کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو در مصطفیٰ سے انسانیت کو ملی نہ ہو. بلکہ ان کے غلاموں کو دیکھ لیجئے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, تمام اوصاف کا مرکب اور مرصد نظر آتا ہے. اچھا دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت پر اپنی ذات کو پریکٹیکلی دکھایا. بالکل صحیح. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی لفظ لا یعنی نہیں آیا ہی نہیں, ماں سوائے تشہد کے, جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ ضروری تھا, وہ باطل معبود کی نفی کے لیے ہے. اس کے علاوہ آپ سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا آپ اس کو عطا فرماتے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک سائل حاضر ہوا، حضور مجھے کچھ عرض کچھ عنایت فرمائے. آپ نے فرمایا یہ بکریاں دیکھ رہے ہو؟ اس وقت پہاڑوں کے دامن میں بکریاں ہی بکریاں پھیلی ہوئی تھیں. وہ سب حضور علیہ السلام کی بکریاں چل رہی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جاؤ یہ ساری لے جاؤ، ساری لے جاؤ. اچھا وہ حضور کی سخاوت سے اتنا متاثر ہوا، جا کر اپنے قبیلے میں بآواز بلند کہنے لگا لوگوں آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں کہ وہ پہاڑوں کے دامن میں بھری ہوئی بکریوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، آؤ انہی کا دین اختیار کر. بالکل ٹھیک. تو حضور کی سخا نے بھی لوگوں کو اسلام کی جانب مائل. بلکہ مجھے بس ایک جملہ کہنے دیں، سخاوت کیا ہے؟ اسلام کا ایک مثبت اور خوبصورت چہرہ ہے جس کی وجہ سے لوگ قریب آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے اگر آپ میں بالکل پیرلل بات کروں تو سامنے ایک چیز اور کھڑی ہے، ایک اور فورس ہے جسے ہم بخل کہتے ہیں. اس پہ میں آپ سے انشاءاللہ بھی گفتگو کروں گا. لیکن یہ بتائیے کہ اب میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، کتنا خرچ کرنا ہے اس کی کوئی ظاہر لمٹ ہی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں نے اگر 1 روپیہ بھی کسی ایسی جگہ خرچ کر دیا جو کہ منشاء خداوندی کے مطابق نہیں ہے یا اس فریم میں نہیں ہے جو فریم اللہ اور اس کے رسول نے سیٹ کیا ہے، تو پھر وہ فضول خرچی میں شمار ہو جائے گا. اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ اسلام نے جو فضول خرچی کی اتنی ممانعت کی ہے وہ کیوں کی ہے اور کن کن صورتوں میں کی ہے؟ یہ ذرا بتائیے. یہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے. ہاں بتائیے. کہ ایک بزرگ نے کہا تھا کسی کے سامنے کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہے. تو جو سامنے بیٹھا تھا وہ اس سے بھی کامل تھا، اس نے کہا لا اسراف فی الخیر. اس نے کہا کہ خیر کے کام میں جتنا بھی خرچ کرتے جاؤ وہ اسراف ہے. کیا اچھی بات. خیر کے کام میں، راہ خدا میں اپنی جان بھی دے دو تو وہ بھی اسراف نہیں. وہ خیر ہی خیر، وہ خیر ہی خیر ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ تو اپنی جانیں دے کے بھی کہتے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ تو ہے خیر کے کام. خیر کے کام میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، کہ لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، کما قال علیہ السلام. وہ جو مفتی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، سخاوت ہر وصف کمال میں ہوتی ہے. نبی رحمت نے حصر کر کے فرمایا کہ قابل رشک میری نگاہوں میں صرف 2 شخص ہیں پوری کائنات میں. فرمایا ایک وہ ہے جس کو اللہ مال دے لیکن انکنڈیشنل نہیں، کنڈیشنل. فرمایا مال ایسا دے کہ اس مال کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اور دوسرا جس کو اللہ علم کی دولت دے اور پھر زندگی کے آخری سانس تک وہ اس کو پھیلاتا رہے. یعنی یہ وہ بات آ گئی وہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 درہم 100 درہم سے آگے نکل گئے، جس کا مفہوم یہ ہے. تو صحابہ نے یا رسول اللہ 2 درہم 100 درہم سے فرمایا، جس کے پاس 2 تھے اس نے 2 میں سے 1 دے دیا، اور جس کے پاس 100 تھے اس نے 100 میں سے 1 دیا. تو جس کے پاس 2 تھے اس نے 1 دیا، وہ آگے نکل گیا. یہی بات یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا. اب دیکھیے یہ جو فضول خرچی ہے نا، دیکھیے جنید صاحب کے اسلام کا ایک ترہ امتیاز، ایک اسلام کا امتیازی وصف، اسپیشیالٹی اسلام، دین اسلام کی یہ ہے کہ اسلام ہر معاملے کے اندر اعتدال کی تلقین فرماتا ہے. درست ہو گیا، صحیح، میانہ روی کی. لہذا آپ اس میانہ روی کو چھوڑ دیں گے تو وہ یا اسراف میں آئے گا یا تبذیر میں آئے گا. اچھا مجھے بات بتائیں، مجھے قطع کلام کی معذرت، مجھے یہ بتائیے، میں ایک عام مسلمان ہوں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، مجھ جیسے کئی مسلمان اس وقت گھر میں بیٹھ کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ صاحب میں جو خرچہ کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میری ضرورت موبائل فون ہے. اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو 2 لاکھ روپے کا موبائل فون لینا ہے، اور یہ کام اینڈرائڈ فون کا اگر اس کو مثال کے طور پہ اس کے اپنے ہارڈ ڈرائیو وغیرہ دیگر مطلب جی بیز وغیرہ دیکھ کے اگر 30-40 ہزار روپے مل جاتا ہے وہ بھی وہ لے سکتا ہے. تو کیا میرا 2 لاکھ کا موبائل لینا اسراف ہوگا؟ میں یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں. جی بالکل یہ بات سمجھنے کی ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. ایک تو یہ اس فضول خرچی کا اسراف اور تبذیر کا تعلق راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہیں ہے، وہ بات میں نے پہلے کلیئر کر دی. وہاں جتنا بھی خرچ کریں گے وہ اللہ کو مطلوب، محمود اور مقبول ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے ہماری اپنی ذات کے حوالے سے، ہم جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے معاملات میں خرچ کرتے ہیں، تو اس میں بھی دین اسلام نے، اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ اعتدال کی راہ پر رہو، اعتدال کو نہ چھوڑو، حد سے نہ بڑھو. ٹھیک، حد سے بڑھو گے تو وہ اسراف آئے گا. اب 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن نے کہا انہ لا یحب المسرفین،
مسرفین اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اچھا جی انہو لا یحب المسرفین. فرمایا لا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو. اللہ کریم فضول خرچ لوگوں سے محبت نہیں فرماتا، محبت نہیں کرتا. دوسری بات فرمایا لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. یہ تو قرآن نے کہا ہے. یعنی وہ تو جو وضو کرتے ہوئے اگر پانی ہم نے زیادہ بہا اس میں بھی اسراف ہے، وہاں بھی اس میں بھی اسراف ہے. آپ نے ضرورت سے زیادہ سو لیا، اس میں بھی اسراف ہے. اچھا آپ نے جتنی آپ کی ضرورت تھی اس سے زیادہ آپ سو رہے، یہ بھی اسراف ہے. آپ کو جتنی طلب سی اس سے زیادہ کھایا، یہ بھی اسراف ہے. آپ ڈرا رہے ہیں؟ جی یہ ڈرا نہیں رہے، یہ ہے، یہ نعمتیں. آپ اور بھی سن لیں جو اللہ نے سب ڈرا رہے. ہاں جی آپ بشارت بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان رکھے ہمیں. اور میرے نبی مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، اور مبشر پہلے ہے. وہ یہ ہے جنید بھائی، دیکھیے جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے نا وہ تو نظر آنی چاہیے اپنے اوپر. حضور کے سامنے ایک بندہ آیا تھا تو فرمایا تمہارے پاس نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ نظر. بس آخری جملہ یہ ہے، خوف اور امید کے درمیان کی بات بتا دیں. ہاں جی خوف اور امید کی، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے. ایمان اسی چیز کا نام. کلوزنگ ریمارکس، وقت بالکل ختم. بخیل کے لیے ایک جملہ. ایک تو میں جملہ یہ کہوں کہ جو چیز زیبائش اور آرائش کے لیے یوز کی جائے وہ بخل، وہ اسراف نہیں ہے. جو نمائش کے لیے مسئلہ بخل جنید یعنی جو ضرورت کی ہے اور جو آسائش کی ہے، یہ فرق ہمیں خود دیکھنا ہے. اچھا جنید بھائی، بخل کنجوسی ہے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا بخل ہے. بخل مال میں بھی ہے. بخیل شخص اپنے بیوی بچوں اپنی ذات لوگوں کو محروم رکھتا ہے. اور دوسرا بخل، حضور نے فرمایا ابخل الناس من بخل بالسلام، جو سلام نہ کرے وہ بھی بخیل ہے. فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، میرا نام لیا گیا، اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی بخیل ہے. اور جنید بھائی بخل یہیں تک نہیں ہوتا بلکہ احساسات میں بھی بخل ہوتا ہے. اچھا آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور مجھے وہ اچھی بھی لگی، اور یہ موقع ہے کہ اس موقع پر آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن میں اپنے ایکسپریشن سے آپ کو فیل نہ کروں کہ مجھے اچھی لگی ہے. یہ بھی بخل ہے. ایسا لوگ کرتے ہیں ویسے. آپ کی بیگم صاحبہ نے کھانا بہت اچھا بنایا جو کہ میں نے ایک دفعہ کھایا بھی. اور اگر آپ کسی کی تو آپ کی بات پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان میں لگایا نہیں ہے. یہ جنید کے دل کے قریب ہے، لانا پڑے گا ایمان. کسی کی اہلیہ نے کھانا بڑا اچھا بنایا اور آپ کو کھانا کھا کے بڑی اس میں لذیذ فیل ہوا ہے، آپ تعریف کریں، آپ تعریف نہ کریں، یہ بھی بخل ہے. اسی طرح بچہ کامیاب ہوا ہے، اس نے اچھے مارکس لیے ہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، یہ بھی بخل ہے. آپ کے ماتحت آپ کے ملازم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے سکسیس حاصل کی، آپ اس کی تعریف نہیں کرتے، یہ بھی بخل ہے. تو بخل صرف مال میں نہیں ہوتا، بخل احساسات میں بھی ہوتا ہے. آخر میں بخیل کا انجام یہ بتائیے، ایک بخیل کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جو سخاوت اور بخل پیرالل، اگر ہم مال کے پرسپیکٹو میں دیکھ لیں، نبی رحمت، مال کے نبی کہ وہ اپنا سخی جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے. نبی رحمت نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کی مخلوق کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے. اس کے اپوزٹ ہے بخیل، جو جہنم کے قریب ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ سے لوگوں سے دور ہے، جی جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہے. اس لیے یہ بخل، اور یہ ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھ لیجئے مال کے ہی پرسپیکٹو کے اندر، قرآن کی نص ہے جنید صاحب وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ جو حقوق اور فرائض کی بات ساری دنیا کرتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے او مالدارو، تمہارے مال میں نے سائلین اور محرومین کا حق رکھا ہے. یہ ان کا حق ہے، جو محروم طبقے ان کا حق ہے. وہ سنا دینا الہاکم التکاثر، سنا دینا حتی زرتم المقابر، سنا دے ذرا. یہ کثرت کی خواہش نے کہاں تک پہنچا دیا. یہ جو ہمارے آج کل ہمارے لیڈر جو کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کثرت ہی کی تو خواہش ہے، یہ اقتدار ہی کی تو خواہش ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تم قبروں کی منڈیر تک بلکہ قبروں کے اندر تک پہنچ گئے ہو، لیکن یہ کثرت کی خواہش جو ہے نا یہ تم سے ختم نہیں ہوئی. اور اسی خواہش کی وجہ سے وہ جہاں سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات بھی درد دل کے ساتھ فرمائی تھی کہ مجھے اپنے بعد تمہارے بارے میں شرک کا تو خوف نہیں ہے، لیکن اپنی امت کے بعد اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے۔ سر وہ نہیں، وہ سنا دیجئے سر، وہ آپ سنا دیجئے پوری حدیث، وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خوف تمہارے دلوں میں خوف کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں دوسری اقوام کا رعب پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ صحابہ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہماری تعداد میں بہت نہیں، تعداد زیادہ ہوگی لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح۔ ہاں، سمندر کی جھاگ، وہ غیرت ایمانی، وہ غیرت دینی کہ آج ہم دنیا کے لیے یہ بات بھی بھلا بیٹھے ہیں کہ کوئی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح کر رہا ہے، اس پر ہم آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف معیشت کے لیے، اپنے نظام سلطنت کے لیے۔ حالانکہ مفتی صاحب نے کہا تم اللہ کے رسول کے لیے آواز بلند کر کے دیکھو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا وام و گمان۔ جو لوگ اس وقت کرسیوں پر تشریف فرمائیں، بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد کلام پہ جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کرسی 2-4 سال 5 سال اور کیا، کچھ بھی نہیں، نام و نشان نہیں رہتا۔ زندہ وہ رہتا ہے جو نبی کی نسبت سے، نبی کی ناموس سے جڑا رہتا ہے کہ محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کرتے رہیے، کچھ بھی کرتے رہیے۔ رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔